بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 100 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور باب الخلع چل رہا ہے، اور اس میں ہم آج بات کریں گے خلع میں عوض کا بیان ہم پڑھیں گے، اور اس پر 4 تفریحات پڑھیں گے کہ کیا کیا چیزیں خلع کے اندر عوض بن سکتی ہیں. تو اس سے متعلق انشاءاللہ مکمل تفصیل جانتے ہیں. تو ایک عمومی ضابطہ امام قدوری رحمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وما جاز ان یکون مہرا جاز ان یکون بدلا فی الخلع. ہر وہ چیز جو مہر بن سکتی ہے اس کے لیے خلع کے اندر بدل بننا بھی درست ہے، اور جو چیز وہاں پہ مہر نہیں بن سکتی تو ایسا نہیں ذکر فرمایا کہ کیا وہ خلع کے اندر بدل بن سکتی ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو خلع کا بدل بن سکتی ہیں لیکن مہر نہیں بن سکتی. جیسے 1 سے لے کر 9 تک جو درہم ہیں وہ خلع کا بدل تو بن سکتے ہیں لیکن ادھر مہر نہیں بن سکتے. اس لیے ادھر سے یہ قاعدہ تو درست ہے لیکن اس کا برعکس درست نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے لیے خلع کے اندر اس کو خلع کا بدل بنانا بھی درست ہے. لأن ما يصلح عوضا للمتقوم اولا ان يصلح عوضا لغیر المتقوم. ماتے کہ ہر وہ چیز جس کا بضع متقوم کے لیے عوض بن سکتی ہے تو اس کے لیے غیر متقوم بضع کے لیے عوض بننا زیادہ اولا ہے. بضع متقوم کب ہوتی ہے؟ پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا کہ حالت دخول یعنی نکاح کی حالت میں بضع متقوم ہوتی ہے، ملک بضع متقوم ہوتی ہے، اس کا مہر عوض ہوتا ہے. لہذا مہر جو چیز بن سکتی ہے تو وہ متقوم ہوتے وقت بضع کا وہ بدل ہوتی ہے. تو جب خلع کے ذریعے سے اس ملکیت کو زائل کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے اس بضع سے، تو اس حالت میں بضع چونکہ غیر متقوم ہو رہی ہے تو غیر متقوم بضع کا بدل بننا، عوض بننا اس چیز کے لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ جب متقوم ہوتے وقت وہ بن سکتی ہے تو غیر متقوم ہوتے وقت بھی بطریق خلع بن سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ نکاح کے اندر اگر وہ مہر بن سکتی ہے تو پھر خلع کے اندر وہ عوض بن سکتی ہے. اب اس کے اوپر 4 تفریحات ذکر کریں گے اس اصول کے اوپر کہ جو چیز مہر بن سکتی ہے وہ خلع کا بدل بھی بن سکتی ہے. فرماتے ہیں قالت لہو، اگر عورت شوہر کو کہتی ہے خالعنی علی ما فی یدی، کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر آپ میرے ساتھ خلع کرو. متعین نہیں کیا کہ کوئی مال ہے یا نہیں ہے، بس صرف یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر آپ میرے ساتھ جو ہے وہ خلع کرو. فخالعها، مرد نے کہا ٹھیک ہے میں خلع کرتا ہوں آپ سے اور آپ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے. فلم یکن فی یدیھا شیء، جب اس نے مٹھی کھولی تو مٹھی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ فلا شیء لہ علیہا، تو شوہر کے لیے اس عورت کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا اور اس عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی. لأنها لم تغرہ بتسمیۃ المال، عورت نے یہاں پر مرد کو دھوکہ نہیں دیا مال متعین کر کے. اس نے تو صرف یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، مال وغیرہ تو اس نے متعین کیا نہیں ہے، تو مال متعین کر کے کوئی دھوکہ نہیں دیا، تو لہٰذا یہ اس کے اوپر کچھ لازم بھی نہیں ہوگا. وَإِن قالت، اور اگر یہ کہتی ہے خالعنی علی ما فی یدی من مال فخالعها، دوسری تفریح شروع ہو گئی ہے کہ مال کو باقاعدہ اس کا ذکر کر رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں جو مال ہے اس پر آپ میرے ساتھ خلع کیجئے. فخالعها، اور مرد نے خلع کر دیا اس کے ساتھ اور اس کو قبول کر لیا. فلم یکن فی یدیھا شیء، پھر جب دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس نے متعین چونکہ مال کر دیا ہے تو ردت علیہ مہرہا، تو یہ عورت مہر جو شوہر نے اس کو دیا ہے وہ مہر شوہر کو واپس کر دے گی. لأنہا لما سمت مالا، جب اس نے مال کا نام لیا نا، مال متعین کیا، تو لم یکن الزوج راضیا بالزوال الا بعوض، تو شوہر اب راضی نہیں ہے اس ملکیت کو زائل کرنے کے اوپر الا بعوض، مگر عوض کے ساتھ، کیونکہ مال کا چونکہ تذکرہ آ گیا عورت کے کلام کے اندر، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اب اس کو مال دینا پڑے گا، اور مال جو اس عورت
عورت کے پاس ہے وہ شوہر کا دیا ہوا مہر ہی ہے، لہٰذا وہی اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ ولا وجہ الی ایجاب المسمى، لہٰذا جو اس نے متعین کیا ہے اس مسمى کہ بھائی وہ میں وہ مال دوں گی، تو وہ تو واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وقیمتہ، اور نہ ہی اس کی قیمت دے سکتے ہیں، کیوں؟ للجہالۃ، وہی مجہول ہے کہ وہ کیا مال تھا، مٹھی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ مال موجود نہ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں اور نہ اس کی کوئی عین لازم کر سکتے ہیں۔ ولا الی قیمت البضع، اور نہ ہی ہم عورت کی جو بضع ہے اس کی کوئی قیمت لگا سکتے ہیں، آنی مہر المثل، یعنی نہ ہی مہر مثل لازم کر سکتے ہیں، کیوں؟ لأنه غیر متقوم من حالت الخروج، کیونکہ حالت خروج ہے، خلا کی حالت ہے، اس کے اندر جو بضع ہوتی ہے وہ متقوم ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو یعنی مہر مثل کو بھی لازم نہیں کر سکتے۔ تو فتعین ایجاب ما قام به علی الزوج، پس واجب کرنا متعین ہو گیا کہ جس کے ساتھ یہ بضع قائم ہوئی ہے یعنی کہ متقوم بنی ہے شوہر کے اوپر، اور وہ ہے مہر، یعنی پہلے بنی تھی تو بس وہی لازم ہو جائے گی، دفعا للضرر عنہ، شوہر سے بھی ضرر کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ شوہر کا بھی نقصان ہو رہا ہے کہ مال کا اس نے کہا تھا، اور اس وقت شوہر نے باقاعدہ اس کو مہر کے طور پر ایک مال پہلے دیا ہوا بھی ہے، اور اب یہ عورت جو ہے وہ فری میں طلاق لے رہی ہے، خلا لے رہی ہے، تو اس لیے شوہر کا بھی کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے، تو لہٰذا اس کا مہر واپس کرو۔ وَإِذَا قَالَتْ خَالِعَنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن دَرَاهِمَ أَوْ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ۔ تیسری تفریح ہے کہ عورت نے یہ کہا کہ میرے ساتھ خلا کرو اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے، من دراہم یعنی دراہم میں سے، نکرہ استعمال کیا یعنی بغیر الف لام کے، اور من الدراہمی یا الف لام کے ساتھ جمع کو ذکر کیا ہے۔ شوہر نے ففعل قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ خلا کرتے ہیں، فلم یکن فی یدہا شیء، پھر جب اس نے مٹھی کھولی تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، فعلیہا ثلاثۃ دراہم، تو اس صورت میں عورت کے اوپر 3 درہم لازم ہوں گے، لأنہا سمت الجمع، کیونکہ اس نے جمع کو متعین کر دیا، چونکہ دراہم جمع ذکر کیا ہے، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ، اور جمع کی کم سے کم مقدار وہ 3 ہے، لہذا 3 دراہم اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے۔ وَكَلِمَةُ مِنْ ہَا هُنَا لِلصِّلَةِ دُونَ التَّبْعِيضِ، یہ جو اس نے من کا کلمہ استعمال کیا ہے، حرف من استعمال کیا، فرماتے ہیں یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے کہ دراہم میں سے ہم اس کا ذکر کریں، ہم یہ کہیں بھائی دراہم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ دراہم، تو کچھ والا ترجمہ یہاں پہ ہم نہیں کریں گے، تبعیض کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ للصلتی، صلہ سے مراد وہی نحوی صلہ ہے، یعنی من بیانیہ ہے یہ، اور من بیانیہ کا یہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ ہر وہ جملہ کے جس کے اندر من ذکر کیا ہو، تو اگر اس من کو اگر وہاں سے حذف کیا جائے تو اس جملے کے اندر اگر کوئی کسی قسم کا خلل نہیں آتا تو وہاں پر من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ اخذت من الدراہم، تو اخذت من الدراہم کا اگر ہے تو اس میں اگر من کو حذف کر دیں تو اخذت الدراہم رہ جائے گا، تو اس میں جملے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا من کے حذف کرنے سے، تو یہاں پر من تبعیض کے لیے ہوگا، اور جہاں پر من کو اگر ہٹائیں حذف کریں تو جملے کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر من جو ہوتا ہے وہ بیانیہ ہوتا ہے، بیان کے لیے ہوتا ہے، وضاحت کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے علی ما فی یدی من دراہم، اب یہاں پہ اگر من کو حذف کریں تو ہو جائے گا جملہ علی ما فی یدی دراہم، تو یہ جملے کے اندر خلل ہے کہ یدی تک کیا بات ہوئی اور اس کے بعد آگے دراہم سے کیا مراد ہے، اس لیے من کو بیچ میں لایا بیان کے لیے کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے وہ دراہم ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو ما موصولہ ہے، اس کے صلے میں جو من آتا ہے وہ عام طور پر من بیانیہ ہوتا ہے۔ لأن الکلام یختل بدونہ، فرماتے ہیں کہ چونکہ کلام جو ہوتا ہے وہ بغیر من کے، یہاں پر یہ والا کلام وہ مختل ہے، یعنی کلام کے اندر خلل واقع ہو جائے گا، اس لیے قاعدے کے مطابق یہ من جو ہوگا یہ بیانیہ ہوگا۔ تو من دراہم یعنی دراہم، تو لہذا جمع کا صیغہ ہے تو 3 مراد ہوں گے۔ فَإِنِ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدٍ لَهَا آبِقٍ، چوتھی تفریح ہے
کہ یہ کہتی ہے کہ خلا کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ، یا میرے ساتھ تم خلا کرو غلام کے اوپر، اور غلام بھی ایسا ہے کہ جو بگھوڑا غلام ہے، بھاگنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنِ اخْتَلَعَتْ عَلَىٰ عَبْدٍ، خلا کیا عورت نے غلام کے اوپر، لہا اپنا غلام، آبخن جو بھاگنے والا ہے، بھاگنے کا عادی ہے، علی اس شرط پر کر رہی ہے کہ انہا بریئۃ من زمانہ، کہ وہ اس کے زمان سے بری ہوگی، اگر یہ بھاگ گیا تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کی ضامن نہیں ہوں گی، تو لم تبرا، فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ بری نہیں ہوگی۔ وعلیہ تسلیم عینہ ان قدرت، اور اس کے اوپر اس غلام کے عین کو حوالے کرنا لازم ہے اگر وہ اس غلام پر قدرت رکھتی ہے، وہ تسلیم قیمتہ ان عاجزت، اور اگر وہ عاجز آگی تو پھر اس کی قیمت دینی پڑے گی، لأنہ عقد المعاوضہ، کیونکہ یہ خلع عقد معاوضہ ہے، اور اس میں شوہر کی رضامندی بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف شوہر جو ہے وہ اپنی ملک کو جو زائل کرے گا تو وہ عوض کے بغیر نہیں کر سکتا اس کے اوپر جب تک وہ راضی نہ ہو، اس لیے فیقتضی سلامت العوض، جب عقد معاوضہ ہو تو اس میں دونوں عوضین کی سلامتی ضروری ہوتی ہے، تو لہذا یہ عقد عوضین کی سلامتی کا تقاضا کرتا ہے۔ واشتراط البراءۃ عنہ شرط فاسد، اور سلامتی کا جو وصف ہے اس سے براءت کی شرط لگانا یہ شرط فاسد ہے، لہذا اس کا یہ کہنا کہ میں اس کی ضامن نہیں ہوں گی اگر یہ غلام بھاگ گیا، تو یہ شرط فاسد ہے۔ لیکن بعض عقود ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بیوع وغیرہ، لیکن یہاں پر چونکہ خلع ہے تو خلع کا عقد شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، وہ شرط خود فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، عقد درست ہو جاتا ہے۔ فیبطل، پس یہ جو عقد معاوضہ ہوتا ہے وہ جو بھی دوسرے عقود ہیں وہ شرط فاسد سے فاسد ہو جائیں گے، الا ان الخلع لا يبطل، لیکن خلع جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، بشروط الفاسدہ، شروط فاسدہ کے ساتھ۔ وعلی ھذا النکاح، اسی طریقے سے اسی مسئلے کے اوپر نکاح بھی متفرع ہے، کہ نکاح کے اندر اگر مہر کوئی ایسی چیز یا ایسا غلام متعین کر دیا کہ جو بھاگنے کا عادی ہے، تو اس کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ اگر غلام ہے تو غلام دیا جائے گا، شوہر نے عورت کو دینا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی قیمت دینی ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ شرط لگانا کہ میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں تو شوہر کے لیے ایسا کہنا بھی جائز نہیں ہوگا، بہرحال اس کے اوپر اس غلام کی قیمت لازم ہوگی۔ تو یہاں تک اس سبق کو ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں، اور اس سبق کے اندر مجموعی طور پر ہم نے خلع کے اندر عوض کیا کیا چیز ہو سکتی ہے اس کو پڑھا، اور اس کے اوپر 4 تفریعات کو ہم نے متفرع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔